بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گوشت پاک حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی و کرامت کے بارے میں بہت سی کہانیاں اور روایت مشہور ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ان کا بے وضو نام لینا منع ہے اور ایسا کرنے سے کسی پر عذاب آ سکتا ہے۔ اس قسم کے واقعات عوام میں عقیدت اور احترام کو بڑھانے کے لیے سنائے جاتے ہیں، مگر ان کا عقیدت میں قرآن، حدیث یا مستند اسلامی کتابوں میں کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 12ویں صدی عیسوی کے معروف اسلامی صوفی بزرگ و ولی تھے۔ ان کی شہرت ایک اللہ کے قرب یافتہ اور علم و تقوی سے مزین شخصیت کے طور پر ہے۔ انہوں نے اسلامی اصولوں اور صوفی تعلیمات کے ذریعے لوگوں کو دین کی طرف بلایا۔ ان کے مواعظ، تعلیمات اور کرامات سے بھرپور واقعات ان کی عظیم مقام کو ظاہر کرتے ہیں، لیکن ان کا احترام اور تعظیم ایک اسلامی اصول کے تحت ہے۔ حضرت عبدالقادر جیلانی کا مقصد لوگوں کو دین اسلام کی طرف بلانا اور شرک و بدعت سے بچانا تھا۔ ان کی تعلیمات میں توحید، تقوی اور انکساری پر زور دیا گیا ہے۔ ان کی حالات زندگی کا مطالعہ کرتے ہوئے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کبھی اپنی شخصیت کی تعظیم کی دعوت نہیں دی، بلکہ ہمیشہ اللہ کی اطاعت اور اس کی محبت کا درس دیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کی اصل تعلیمات کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا زیادہ ضروری ہے، بجائے غیر ضروری روایت کو پھیلانے کے۔ گوشت پاک کا بغیر وضو نام لینے پر گردن کا موڑ جانا یا عذاب نازل ہونا جیسی کہانیاں عوام میں عقیدت کی بنا پر مشہور ہو جاتی ہیں، مگر ایسی باتوں کا اسلامی تعلیمات میں کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اسلام میں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے یہ حق محفوظ ہے کہ وہ کسی کو سزا دے یا عذاب نازل کرے۔ اللہ کے سوا کسی اور کی تعظیم اس درجے میں کرنا کہ انسان کو ڈر ہو کہ اگر انسانوں نے بے وضو نام لیا تو عذاب ہوگا، اسلامی تعلیمات کے مطابق درست نہیں ہے۔ اسلامی تعلیمات میں بزرگوں کی عزت اور ان کا احترام کرنا ضروری ہے، مگر اللہ کے سوا کسی اور سے ڈر یا خفیہ طاقتیں منسوخ کرنا شرک کے ضمن میں آ سکتا ہے۔ قرآن و حدیث میں اللہ سے محبت اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کا درس دیا گیا ہے، اور کسی بزرگ ہستی کا یا اولیاء اللہ کو ایسے انداز میں ماننا جیسے کہ ان کی شخصیت کو خدا کے درجے تک پہنچا دیا جائے، غلط ہے۔ قرآن میں سورۃ النساء آیت نمبر 36 میں اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن و سلوک کرو۔ اس آیت سے واضح ہے کہ اللہ کے سوا کسی عبادت یا اس درجے کی تعظیم جائز نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم دعا کرو تو صرف اللہ سے کرو اور مدد بھی صرف اللہ سے طلب کرو۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور سے مدد طلب کرنا، چاہے وہ کتنے ہی بلند و مرتبہ بزرگ ہوں، درست نہیں ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نے اپنی زندگی میں ہمیشہ توحید کی تعلیم دی اور لوگوں کو اس بات پر قائم کیا کہ وہ اللہ سے ڈریں اور اس پر بھروسہ رکھیں۔ ان کی تعلیمات میں اس بات کا ذکر نہیں ملتا کہ انہوں نے اپنی شخصیت کو اللہ کے برابر میں کسی درجے پر رکھا ہو۔ اس لیے گوشت پاک کا بے وضو نام لینے پر عذاب کا تصور اسلامی اصولوں سے میل نہیں کھاتا۔ ان کی اصل تعلیمات اور اصل واقعات کو سمجھنا ہمارے عقیدے کی اصلاح کے لیے ضروری ہے، تاکہ ہم غیر ضروری اور غیر حقیقی عقیدت سے بچ سکیں۔ بزرگوں کا احترام کرنا اسلامی معاشرت کا حصہ ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی تعظیم عبادت کے درجے میں کی جائے یا ان کے ساتھ ایسے عقیدت منسوخ کی جائیں جو شرک کے قریب ہوں۔ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم و بزرگوں کا احترام ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، مگر ان کا احترام حدود کے اندر رہتے ہوئے ہونا چاہیے۔ گوشت پاک کا بغیر وضو نام لینے پر گردن کے مڑ جانے یا عذاب نازل ہونے کا واقعہ اسلامی تعلیمات کے مطابق درست نہیں۔ اسلام میں
اسلام ہمیں صرف اللہ سے ڈرنے اور اسی پر ایمان رکھنے کی تعلیم دیتا ہے۔